لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله عليهم السلام. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس کا تقوی رہے، اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں. جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب عید غدیر جمعے کے دن پڑھی تو مولائی کائنات منبر پر گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پورے خطبے کو نقل کیا اور دیگر علماء نے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب یعنی چیپٹر میں تقسیم کیا ہے اور اس میں سے 16 ابواب بیان کیے جا چکے ہیں. 70واں چیپٹر اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ہر باب کے ہم نے حصے کیے ہیں. 70ویں باب کو ہم نے 5 حصوں میں ذمہ داریوں کے عنوان سے بانٹا ہے. پھر آخری حصہ اس کا پیغام کے حوالے سے ہے. جو 5 حصے ہیں ان میں سے 2 میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. مولا کی دعا تھی اس محفل سے واپس جاؤ، اپنے اہل و عیال پر دل کھول کے خرچ کرو. وَالْبِرَّ بِإِخْوَانِكُمْ، بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو. وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا مَنَحَكُمْ، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو تمہیں دیا ہے، اس پر تم اس کا شکر بجا لاؤ. اسی جملے کی روشنی میں گفتگو جاری ہے. آج ایک اہم بات کی طرف، نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ یہ دیکھیے، شکر خدا بہت ہی اہم ہے، مگر حقیقت شکر کیا ہے؟ شکر 3 طرح سے ادا ہوتا ہے: دل سے، زبان سے اور عمل سے. دل سے شکریہ یعنی اللہ کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم اور نعمت کی معرفت. زبان سے یہ کہنا شکراً للہ، الحمدللہ، یہ کہنا. یہ 2 تو تقریباً ہو جاتے ہیں. تیسرا ذرا سخت ہے، عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا. کیا مقصد؟ یعنی بھائی نعمت پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. نعمت کیا ہے؟ دولت ہے مثلا. نعمت کیا ہے؟ صحت ہے مثلا، خانوادہ ہے، علم ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. عملی شکریہ یہ ہے کہ اگر خدا نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال صحیح ہو، غلط نہ ہو. دولت دے دی، دولت کو حرام کام میں خرچہ کر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. بھیا آپ زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مگر آپ کا عمل اس شکر کا مذاق اڑا رہا ہے. اس پر غور کرنا. عملی شکریہ، اس شکر کا فائدہ کیا ہے؟ جو انسان جو شکر اللہ کا کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 147. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم پر عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ یعنی اگر اللہ اپنے بندوں پر عذاب کرے گا تو اس سے کوئی مزہ آئے گا؟ اسے اچھا لگے گا؟ نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں معذب کر کے، تم پر عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟
ان شکرتم و آمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لیا ہے، یعنی اگر تم نے میری نعمتوں پر شکر ادا کیا ہے تو میرے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ یہ جو شکر ہے بہت ہی اہم ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو شکر کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نعمت سے جاہل ہیں۔ توجہ کیجیے گا، کسی کو آپ ایک معمولی سا تحفہ دے دیں، چھوٹا سا تحفہ، ایک معمولی ایک پھول دے دیں، یا کوئی، خیر پھول کی تو کبھی کہیں بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، ایک دانہ مونگ پھلی کا دے دیں، جاڑے میں کسی کو ایک دانہ مونگ پھلی کا دے دیں، وہ اسے لائق شکر سمجھے گا کہ اس نعمت پر ہم شکریہ ادا کریں؟ بس اس مونگ پھلی کے دانے کو ذہن میں رکھیے گا، جو مطلب میں پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ یہ حدیث ارشاد القلوب، جلد نمبر 1 پیج نمبر 204، حدیث معراج ہے۔ حدیث معراج یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب معراج پر گئے تو پروردگار نے جو گفتگو کی وہ حدیث معراج کہلاتی ہے۔ کیا حدیث معراج؟ فمن عمل برضایا، جس نے میری رضا میری مرضی پر عمل کیا، الزمہ 3 خصال، ہم اسے 3 صفات سے نوازیں گے۔ جس نے میری مرضی کے مطابق عمل کیا 3 صفات سے ہم اسے نوازیں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے نمبر 1 اعرفہ شکراً، اعرف تعریف باب تفعیل سے ہے، میں معرفت دوں گا، پہچنواؤں گا اسے شکر کو۔ اس کا مقصد یہ ہے جو اللہ کی رضا پر عمل نہ کرے وہ شکر اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حقیقت شکر کر رہا ہوں، لفظی شکر نہیں، حقیقت اعرفہ شکراً، ایسا شکر، ایسے شکر کی تعریف کروں گا، ایسے شکر کی معرفت اسے عطا کروں گا، لا یخالطہ الجہل، جو جہل سے آلودہ نہیں ہوگا، جہالت سے آلودہ نہیں ہوگا، ایسا شکر جس کے ساتھ جہالت نہیں ہوگی۔ اب یہ بات، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، مونگ پھلی کا دانہ۔ دوسری بات کہ پروردگار نے کہا جو میری رضا میری مرضی کے مطابق عمل کرے ایسے شکر کی تعلیم اسے دوں گا، معرفت اسے دوں گا جس کے ساتھ جہل نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا 2 کو میں چھوڑ رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا، 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، تیسری حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، یا علی احسن جوار النعم، علی نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نعمتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ فإنها وحشیۃ، یہ نعمتیں وحشی ہیں، وحشی جانور نہیں ہوتا ہے، ذرا سے آپ پیر پٹکیں گے بھاگ جائے گا، ذرا سے نعمت کی قدر نہیں کریں گے نعمت خدا حافظ بائے بائے ٹاٹا کہتی ہوئی چلی جائے گی۔ فإنها، یہ امام رضا فرما رہے ہیں، فإنها وحشیۃ وما نات عن قوم فعادت الیہ، اور جب یہ کسی قوم کے پاس سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے، آسانی سے واپس نہیں آتی ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جب تک نعمتیں تھیں کوئی قدر نہیں، نعمتیں چلی گئیں اب احساس ہو رہا تو کیا واپس آ جائیں گی؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا مگر بہت مشکل ہے کہ نعمتیں واپس آ جائیں۔ اچھا، اب یہاں پر پھر میں دہرا رہا ہوں، مونگ پھلی کے دانے کی والی مثال ذہن میں رکھیے گا۔ ایک مونگ پھلی کا دانہ اگر کوئی دے ہدیے میں تو اس لائق نہیں سمجھیں گے نا کہ شکر ادا کریں، نہیں، نعمت کی معرفت، نعمت کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا واقعہ، آپ کا واقعہ میں بیان کروں گا، انشاءاللہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایک شخص آیا 8ویں امام علیہ السلام کے پاس، مولا غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، فاقے ہو رہے ہیں، بھی بچے بھی فاقوں سے، کچھ ہیلپ کر دیں، کچھ مدد کر دیں۔ امام کے سامنے انگور کی ایک سینی رکھی ہوئی ہے، آپ نے ایک توشہ، ایک گچھا، ہم لوگوں کی زبان میں انگور کا ایک گچھا اٹھایا اور اسے دے دیا سائل کو۔ وہ گچھے کو دیکھتا ہے، امام کو دیکھتا ہے، مولا گھر میں چولہا جلنے کے لیے کچھ نہیں انتظام، کھانے کے لیے آپ انگور دے رہے ہیں، اس سے تو ہمارا کام کیا چلے گا؟
دیکھیے مونگ پھلی کے دانہ وہ ذہن میں رکھیے گا، اور نعمت کی معرفت، یہ بہت ہی اہم ہے. ایسی معرفت جس کے ساتھ جہل نہ ہو. مولا اسی انگور کے گچھے سے ہمارا کیا کام چلے گا؟ امام خاموش ہے، کچھ نہیں کہا. ایک دوسرا شخص اسی اسنا میں داخل ہوا، سلام کیا، بڑے ادب سے بیٹھ گیا. مولا شوق زیارت میں آیا ہوں. امام علیہ السلام نے پورا انگور کا توشہ گچھا اسے دے دیا. اس نے لیا، میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، چوما ہوگا بہت سارے. مولا آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، آپ نے اتنا دے دیا مجھے. اسے ایک دیا تھا پورا گچھا. جیسے اس نے کہا شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ایک گچھا مجھے دے دیا. مولا نے 4-5 دے دیے. 4-5 میں مولا اب تو یہ تو ہم گھر میں جائیں گے، بانٹیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، برکت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، احسان ہے مولا، کبھی نہیں بھولوں گا. مولا نے کہا پوری سینی لے جاؤ. پوری سینی دے دی اسے. بولا مولا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کتنے کریم ہیں، فرزند کریم ہیں. وہ شکر پہ شکر ادا کرا جائے. مولا نے کہا کاغذ و قلم لاؤ. کاغذ و قلم. کہا انگور کا باغ تیرے نام. مولا آپ کا بہت احسان ہے، کرم ہے آپ کا. کہا اطراف کی زمین تیرے نام. دیکھیے یہ ہے سخاوت، یہ ہے کرم. یہ انہی کے فرزند ہیں جن سے سائل نے ایک روٹی مانگی تھی، پوری قطار دے دی تھی. صلوات محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ صلوات محمد و آل محمد پر. کردار سے کردار ملائیں، افعال سے افعال ملائیں، اب سیرت سے سیرت ملائیں، صورت سے صورت. یہ بھی علی ہیں، وہ بھی علی ہیں. جاؤ باغ بھی تمہارا، زمین دو. اب یہ جو آیا تھا جسے انگور کا توشہ دیا تھا، مولا اور حیرت سے، ہم اپنی زبان میں کہیں تو شاید بہتر ہوگا، منہ پھاڑے دیکھ رہا ہے مولا کو. یہ ماجرا، یہ کیا؟ ہم نے سوال کیا، مانگا. امام نے ایک توشہ، ایک گچھا دیا. اس نے کچھ نہیں مانگا، اسے زمین بھی دے دی، باغ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا. مولا یہ کیا ہے؟ میں ضرورت مند ہوں. تو امام نے اسی کاغذ پر ایک آیت لکھ دی. وہ کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے ہم اضافہ کریں گے. یہ کہہ کے امام نے فرمایا ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جب خدا نعمت کے شکر پر اضافہ کرتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں جا کے معرفت نعمت کی. تو ایک مونگ پھلی کا دانہ اگر دے دیا، شکریہ نہیں. یہ نہ دیکھو یہ مونگ پھلی کا دانہ ہے، یہ دیکھو دینے والا کون ہے، کس محبت سے دے رہا ہے، کس پیار سے دے رہا ہے. تو جو میری رضا پر عمل کرے، جو میری مرضی پر عمل کرے، میں اسے ایسا شکر سکھاؤں گا کہ اس شکر کے ساتھ جہل نہیں ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. بس اب جلدی جلدی میں چوتھا جملہ عرض کر رہا ہوں، اس پر بھی غور کریں آپ. وَاجْمَعُوا يَجْمَعِ اللَّهُ شَمْلَكُمْ. اب مولا فرماتے ہیں شکر ادا کرو اور اللہ کی نعمت کا. اس کے بعد وَاجْمَعُوا یعنی جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. یجمع اللہ شملکم، اللہ تمہارے شمل کو جمع کرے گا. میں بھی وضاحت کروں گا شمل کے معنی کیا ہیں. بظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ متحد ہو جاؤ، اتحاد قائم کر لو، آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، تو اللہ تمہارے بکھرے ہوئے معاملات کو یکجا کر دے گا. شمل کہتے ہیں بکھرے ہوئے معاملات، جو کہیں افراتفری کا عالم ہے، وہ سب اللہ جمع کر دے گا. یہاں کے اوپر اہل علم بھی تشریف فرما ہے. یجمع اللہ، یہ یجمع فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، اس وجہ سے کہ یہ جزا بن رہا ہے فعل کی. کہنا کیا ہے؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کا، کتنی فصاحت و بلاغت پائی جا رہی ہے. شرط کے معنی میں ہے یہ جملہ. وجمعوا حکم بھی ہے اور شرط بھی ہے. وجمعوا جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. یہ حکم بھی مولا کا، شرط کے ساتھ ہے. کیا؟ ان اجمعوا، اگر تم جمع ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے بکھرے ہوئے معاملات کو درست کر دے گا. اس کا مطلب متحد ہونا ہمارا کام ہے، پراگندی کو دور کرنا اللہ کا کام ہے. یہ مولا کائنات کہہ رہے تمہارا کام ہے متحد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے شمل کو، تمہارے بکھرے ہوئے معاملات کو ایک جگہ ہم کر دیں گے. اتحاد کے حوالے سے کچھ باتیں میں اس سے پہلے خطبوں میں عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. پانچواں جملہ وہی بہت ہی اہم ہے. وَتَبَارُوا یَسِرُ اللَّهُ
الفتکم تبار، اس سے پہلے بر آیا تھا، البر باخوانکم، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، نیکی کرنا اپنے بھائیوں کا. یہاں تبارو آیا ہے، اسی بر کو باب تفاعل میں لے گئی، عربی گرامر کے اعتبار سے کر رہا ہوں. بر یعنی نیکی کرنا، تبارو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، ہم آپ کے ساتھ کریں، آپ ہمارے ساتھ کریں، عوض ہو دوسرا. تب ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا. یسر اللہ یسر اللہ الفتکم، جب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے تو خداوند عالم تم لوگوں کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کر دے گا. ایک دوسرے کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارا سماج آج کیسا ہو گیا، ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پر اتہام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں. اور مولا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو، برتاؤ کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے درمیان محبت اور الفت کو پیدا کر دے گا. دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اچھا برتاؤ کریں، بہت ہی اچھا برتاؤ کریں، تاکہ امام علی کے دعاؤں کے مستحق ہو جائیں. ہم سب کو پروردگار توفیق دے کہ اس خطبے پر ہم اچھی طریقے سے عمل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و نبع العظیم. وصل علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین. وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین. ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی. وجعفر بن محمد الصادق البار الامین. وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم. وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی. ومحمد بن علی الجواد التقی. وعلی بن محمد النقی الناصح الامین. والحسن بن علی الزکی العسکری. اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولیک و وصیک و حجتک و خلف الہادی المہدی. وججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ
ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے تقوی کو پہچان سکیں، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر سکیں۔ بہت سی مناسبتیں پائی جا رہی ہیں، مگر سب سے اہم اور سب سے بڑی مناسبت آج کل کے ایام کی ہے 20 جمادی الثانی، ولادت بسعادت صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس سے پہلے اور بھی مناسبتیں ہیں، ان کا بھی سرسری اعتبار سے ذکر ہو جائے۔ وفات کی تاریخ بھی آ رہی ہے، آج 18 میرے خیال سے، شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی، اور شیخ انصاری، یہ دو بزرگ شخصیتیں ہیں۔ شیخ انصاری کا بھی بہت ہی بڑا کردار ہے تشیع کے ارتقاء میں، تشیع کو آگے لے جانے کے لیے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جا رہی ہیں، رسائل و مقاصد، کہ جن کو اگر کوئی قاعدے سے سمجھ لے تو واقعاً وہ مجتہد ہے۔ ہندوستان والا مجتہد نہیں، واقعی مجتہد ہے، یعنی صاحب رائے ہوا۔ پروردگار ان دونوں بزرگوں کو، اور جن بزرگوں نے تشیع کی خدمت کی ہے، بہت خدمات کی ہیں تشیع کی، سر فہرست آیت اللہ العظمیٰ سید الجلال علی غفران مآب رجب میں ان کی وفات آ رہی ہے، مجلس ہوتی ہے۔ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ جو ان کے آثار ہیں ان آثار کو ہم زندہ رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ بہت اہم آثار ہیں ان کے، لفظ شہید ثالث، آثار سے مراد کتابیں ان کی جو انہوں نے چھوڑے ہیں، علمی سرمایہ اسے آثار کہتے ہیں۔ شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، احقاق الحق یہ کتاب ہے، مجالس المؤمنین یہ کتابیں ہیں آپ کی۔ احقاق الحق وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ غفران مآب عبداللہ علی غفران، بہت سے ان کی کتابیں ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے اساس الاصول، آج تک حوزے میں حقیر اسے پڑھا بھی رہا شروع۔ میں نے اس سے پہلے اس کا نام سنا تھا، لیکن جب پڑھانا شروع کیا تب ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ جب ہم جیسے طالب علم کی حالت ہے تو عوام نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ بحث ہے، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں حجت الظہور کی، ظاہر قرآن حجت ہے۔ ہمارا اور اخباریوں کا یہی جھگڑا ہے، اخباری اسے نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ اصولی۔ وہاں پر جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں، ہم نے تقریباً بہت سال قم مقدسہ میں درس خارج پڑھا ہے، اور 12-14 سال میں نے تقریباً پڑھا، اس سے زیادہ ہی پڑھا ہوگا۔ اس طرح کی دلیلیں ہمیں وہاں علماء کے درس میں نظر نہیں آئیں حجت ظہور پر۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، مثلاً خطبہ فدق سے حجت ظہور کے اوپر انہوں نے دلیل دی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، پڑھنے میں ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ پروردگار ان علماء کی درجات بلند ہیں اور بلند فرما، اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ان کی کتابوں کو، ان کے آثار کو زندہ رکھیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو استثناء ہیں، جدا ہیں، ان کی بات نہیں۔ زیادہ تر ہمارے سماج کے رہنے والے، ہمارے معاشرے کے رہنے والے کیسے ہیں؟ یہ حسنی ہیں، حسینی ہیں، علوی ہیں، محمدی ہیں، فاطمی ہیں، مگر کہاں؟ امام باڑے میں ہیں، مسجد میں ہیں، اور گھر میں یہی حسینی، یہی فاطمی جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو نہ یہ علوی ہوتا ہے، نہ فاطمی ہوتا ہے، بلکہ فرعون بن جاتا ہے۔ اس وقت مختصر ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فاطمی خانوادہ، کیسے ایک گھرانہ، ایک فیملی فاطمی فیملی بن سکتی، فاطمی خانوادہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، گھر سے سب کچھ ہوتا ہے، مسجد میں تو سبھی ہیں نیک، مسجد میں سبھی نیک ہوتے ہیں، امام باڑے میں سبھی اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہے۔ نہیں، گھر میں تو فرعون بنے ہوئے ہیں اور باہر اتنا جھک کے سلام کر رہے ہیں کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ یہ مکاری ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اچھا خانوادہ کیسے اچھا؟ بہترین سیرت ہے
صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک پورا سورہ آپ کی شان میں نازل ہوا. میں سورہ کوثر کی بات نہیں کروں گا. اس سورہ کے 3 نام ہیں: حل اتی، انسان اور دہر. 3 نام ہیں، اور تینوں نام ایسے ہیں کہ جس میں اہل بیت خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل چھپے ہوئے ہیں. ایک عربی شاعر گزرے ہیں عراقی، ابو الباقی العمری میرے خیال سے، بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک شعر کہا، بہت خوبصورت شعر کہا، بہت اچھا ہے. یاد رکھیے حل اتا. میں واضح کر دوں جن کو عربی نہیں آتی ہے، حل عربی میں استفہام ہے، سوال کا حرف ہے. اتا فعل ماضی ہے. حل اتا میں کوئی اگر کسی کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ فلاں صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، تو عربی کہیں حل اتا مولانا، کیا مولانا صاحب آئے؟ حل اتا زید، کیا زید آیا؟ یہ سوال ہو. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. حل اتا مرکب ہے، سوال کیا جا رہا، کوشچن، کیا ایسا ہو. اور حل اتا اس سورے کا نام بھی ہے، کیونکہ اس میں حل اتا آیا ہے. اس سورے کا نام بھی ہے اور حل اتا مرکب. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. شاعر کہتا ہے، ابو الباقی کہتے ہیں، بہت اچھا شعر ہے یہ: سائلن، سوال کرنے والے سے مجھ سے سوال کیا، حل اتا نص بحق علی. نص کہتے ہیں ایسی واضح کلیئر دلیل کو جس میں ذرہ برابر کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اسے نص کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت فلاں بات پر نص ہے، یعنی واضح ہے، کلیئر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا، حل اتا نص بحق علی، کیا کوئی نص یعنی واضح دلیل علی کے حق پر آئی ہے؟ قرآن میں آئی ہے؟ عجب تو ہو، میں نے جواب دیا. اب دیکھیے، عجب پہلا حل اتا سوال تھا، عجب تو میں نے جواب دیا، حل اتا نص بحق علی. اب غور کہ حل اتا یعنی سورہ حل اتا، یہ حل اتا والا نہیں، سوال ہے. حل اتا یعنی سورہ حل اتا، نص بحق علی، سورہ حل اتا نص ہے علی کی حقانیت کے اوپر، نہ کہ علی کی حقانیت کے اوپر، پنجتن پاک اور معصومین کی حقانیت کے اوپر. اس میں بہت ہی نکات ہیں، بہت سی باتیں، وقت ختم ہو رہا ہے، 3-4 منٹ کی گفتگو تمام کرنا. 2-3 صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے اندر پیدا، تو ہمارا خانوادہ، ہماری فیملی فاطمی فیملی کہلائے گی. پس منظر، بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے. حسنین شریفین بیمار پڑتے ہیں، نظر مانی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں. اب اہل بیت کا یہ کردار ہے کہ وہ روزے مان کر نظر کرتے ہیں، روزوں کی، نماز کی. ہماری نظریں کیسی ہیں؟ اگر ہم کہہ دیں قصے کہانی کے حوالے سے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. یہ کیا؟ معجزے کا انکار کیا. ملعون ہے وہ شخص جو صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے معجزے کا منکر ہو. لعنت ہے اس کے اوپر. بال کے برابر جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، ملعون ہے وہ شخص. مگر جھوٹ کی نسبت بھی نہیں دینی چاہیے. پاک ہیں وہ ذات ہیں. سچے معجزات کم ہیں جو ہم جھوٹ کا سہارا لیں، جھوٹ کا سہارا لیں. یہاں تو اتنے حقیقی فضائل ایسے ہیں، پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے مگر ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ بہرحال وہ نظر پوری ہوئی، روزے رکھے اور آئے، سائل آئے، روٹیاں دی جانے لگی. یا واقعہ سنا کرتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ کھانا کھلاتے ہیں. اور حبہ، ہا کی ضمیر ہے، کدھر جا رہی ہے؟ 2 احتمال مفسرین نے ذکر کیے ہیں. پہلا یہ ایک احتمال کہ کھانے کی طرف جا رہی ہے. کیا مقصد؟ یعنی خود ضرورت ہے کھانے کی، خود بھوکے ہیں، مگر یہ مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی اپنی ضرورت پر فقیروں کی، محتاجوں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں. بعض جگہ نہیں، یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے معنی ہوں گے یہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. اور پھر ان کی نیت کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو کام کر رہے ہیں، تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں جزا کی ضرورت ہے، نہ تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہاں پر اطعام، کھانا کھلانا. کس کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اطعام بے شک بہت فضیلت ہے، اطعام کی بہت فضیلت ہے. اہل بیت نے کس کس کو کھانا کھلایا؟ خود بھوکے رہ کے کھانا کھلایا، روح کی غذا. مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا. جہاں اہل بیت کہیں کھانا کھلانے کے لیے، وہاں کھانا
کھلانا چاہیے اور کھانا کھانا بھی چاہیے، اور جہاں منع کر دیں وہاں مان جانا چاہیے۔ ولادت پہ ہم محفلیں کرتے ہیں، بے شک محفلیں کریں، جتنا دل کھول کے چاہے کھائیں اور کھلائیں، لیکن فاطمہ کے لال نے جہاں پر کھانے کے لیے منع کر دیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الاکل عند اہل المصیبہ من عمل الجاہلیہ، اہل مصیبت کے یہاں جہاں کوئی مر جائے اس کے یہاں کھانا کھانا جاہلیت کا کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ 3 دن تک ان کے یہاں کھانا بھیجا جائے۔ یہ سنت کس نے قائم کی؟ جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، مدینے خبر آتی ہے، پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو اس سے کہا بیٹی تم کھانا بھیجو، 3 دن تک جناب سیدہ نے کھانا بھیجا، اس اخلاص سے بھیجا کہ سیدہ کے عمل کو قیامت تک کے لیے مستحب بنا دیا گیا۔ 3 دن تک کھانا بھیجو، لیکن کھانا اس کے یہاں، اہل مصیبت کے یہاں کھلانا ثواب ہے، کھانا ثواب نہیں ہے۔ آج کل ایک مہم چل رہی ہے، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، بھیا کرا کرو مخالفت، اس حدیث کو تو مد نظر رکھو۔ ارے یہ مجلسوں کے تبرک، ملعون ہے وہ شخص جو مجلسوں کے تبرک کی توہین کرے یا اسے بند کرانے کی کوشش۔ مجلس کا کچھ نہیں یہاں پر، یہاں مجلس اہل مصیبت کا مسئلہ ہے۔ آپ عنوان بدل جائیں، عنوان بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں چھٹے امام نے منع کر دیا، اگر شیعہ ہیں، ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، تو اپنی عقل نہ چلائیں، قیاس سے کام نہ لیں۔ قیاس ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب امام کے حکم کے سامنے سر جھکائیں۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت، یہ 3 دن تک کھانا بھیجیں۔ ہم تو مومنین سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت سے علماء اس پہ بول رہے ہیں، اور اثر بھی ہوا ہے، بہت اثر ہوا ہے۔ میرے علاقے میں جب پڑھا تو سیم کا مجلس تھی، نہیں کھایا، 60% زیادہ لوگوں نے نہیں کھایا، 60-70۔ وہ صاحب خانہ بگڑ گئے، میرا پروگرام چوپٹ کر دیا، بگڑ کے ناراض ہو جائیں کہ مجلس پڑھوانا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیں، مجلس پڑھوانا چھوڑ دیں، یہ منظور ہے، مگر شریعت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، کوشش یہی ہے کہ قائم رہے، دائم رہ جائے، کچھ بھی ہو جائے گا۔ آپ دلیل لائیے، برہان لائیے۔ عمل الجاہلیہ، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مر جاتے تھے، ڈیگیں چڑھتی تھی، وہ کھانا کھلاتے تھے، وہ اسلام سے پہلے۔ اسلام نے کھانا، اس کھانے کو منع کیا ہے، کھلانے کا رواج کیا ہے۔ جس کے یہاں کوئی مر جائے 3 دن تک تم کھانا بھیجو، مستحب ہے 3 دن تک کھانا بھیجو، اس کے یہاں بڑا ثواب ہے، بڑا بھیجو جا کے۔ ہمارے کیا بعض جگہ بھیجا جاتا ہے، اسے بھاتی بھی کہتے ہیں، بعض جگہ کڑوا کھانا بھی کہتے ہیں۔ 3 دن بھیجیں گے مگر سیم 40 میں ساری کسر نکال لیں گے۔ بھیا اللہ نے آپ نے عقل دی ہے، اخلاق ہے، انسان ہے۔ آپ دیکھیں وہ کسی کا باپ مر گیا، بیٹا رو رہا ہے، سوچ رہا ہے بکرا کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے روٹی لاؤں گا، کتنا کھانا پکے گا، کیسے بنے گا۔ وہ باپ کو دفن بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ سماج کے رسومات اسے زندہ دفن کیے دے رہے ہیں۔ یہ رسومات کو کس نے بنایا؟ سماج نے بنایا۔ آپ کھانا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، آپ کہیں کے اوپر سیم کا کھانا 40 سیم کا تو خصوصاً ہم تو 40 میں بھی قائل ہیں، کیونکہ 40 میں بھی کھانا اہل مصیبت کا کھانا ہے میرے نزدیک۔ یہ بھی کوئی خوشی کا کھانا نہیں ہے، یہ بھی کوئی خوشی کا کھانا نہیں۔ چھوڑ دیں کھانا، جب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو پکانے والے ڈیگے جو ہے رکھی رہ جائیں گی، پھر اس کے بعد لوگ پکانا چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پیسے والے، اللہ ان کی ہدایت کرے، اللہ ہم سب کی ہدایت کرے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ ان کو مرحوم سے کوئی دلچسپی نہیں، نئے پیسے والے خاص کر، وہ اپنی شان ان کو دکھانی ہے۔ ہمارے پاس پیسہ، بھیا شان دکھانی ہے اور تو اس طرح سے دکھا دو کہ مرحوم مقروض ہے، اللہ کا مقروض ہے، نمازیں اس کی چھوٹی ہیں، روزے اس کے چھوٹے ہیں، حج اس کے چھوٹے ہیں، یہ واجبات ادا کر دو، اس میں کسی غریب کو صدقہ دے دو، جاڑے کا موسم ہے کسی غریب کو 2 کمبل دے دو، 4 کمبل دے دو۔ لیکن نہیں، ادھار لے کے سیم ہوگا۔ سماج کی رسم نے سماج ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ بیدار ہو میرے عزیزو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ من لا یحضر الفقیہ کی حدیث ہے، ہمارے پاس 4 معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے ایک من لا یحضر الفقیہ ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ یہ کہہ رہا چھٹے امام فرماتے ہیں الاکل عند اہل المصیبہ من عمل الجاہلیہ۔ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کام کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ میرا سوال ہے، جو بہت سے لوگوں کو اچھا لگا اور بہت سے لوگوں کو برا لگا۔ سوال یہ ہے جو کام اسلام میں نہیں ہے وہ ثواب کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار دعا ہے تجھ سے کہ ہمیں توفیق دے، ہم صحیح طریقے سے شریعت کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں، ہمارے درمیان اتحاد کی نعمت ہو۔ پروردگار بہت سے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے،
خود مولانا آفتاب شیعت سے قلب جواز نقوی صاحب بیمار ہیں، آپ کو پتہ، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، جن جن دعاؤں کے لیے گا سب کو شفا عطا فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، خصوصاً اسرائیل، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، مظلومین کی مدد کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق نے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔